اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم المحمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. ناد عليا مظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی. اللهم صل على محمد اما بعد قال عز وجل في محكم كتابه المجيد واصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللهم صل على محمد شروع پاک پروردگار کے اس بابرکت و باعزت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تر تعریفیں اس رب العزت کے لیے کہ جس کا ایک قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. اذان محترم، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے کے لیے تھا. حق کیا ہے؟ حق وہ ہے کہ جس پر عمل کرنے سے خوشنودی پروردگار حاصل ہوتی ہے. باطل وہ ہے کہ جس پر عمل کرنے سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. یعنی اگر آج ہم اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں، اگر آج ہم اس مجلس عزا میں بیٹھے ہیں تو ہم حق بات کر رہے ہیں، ہم حق بات بیان کر رہے ہیں، ہم حق بات سن رہے ہیں. کیونکہ جن ہستیوں کا تذکرہ ہے، جن تین ہستیوں کا مجھے تذکرہ کرنا ہے، یہ تینوں وہ ہستیاں ہیں
کہ جنہوں نے حق بات کی اور اسی حق کی بنا پر دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا۔ سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام کہ جن کی تاریخ شہادت 29 ذی القعدہ ہے، ان کو زہر دے دیا گیا۔ ابھی میں مسائل پر نہیں آیا، لیکن ایک تمہید بنا رہا ہوں اور ایک میسج آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی امام آئے پہلے سے لے کر 11 تک، اگر انہیں ظالموں نے شہید کیا تو اسی بنا پر شہید کیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ عدل الہی سے کام لیتے تھے۔ وجہ شہادت یہی تھی کہ انہوں نے حق بات کی ہے۔ اب ان کا ماننے والا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر وقت حق کی بات کرے، ہر وقت مظلوموں کا ساتھ دے اور ظالموں کے خلاف قدم اٹھائے۔ یہی بات ہمارے امام ہمیں کہہ رہے ہیں، چاہے وہ اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہوں، چاہے وہ اپنے فرزند سے مخاطب ہوں۔ امام جو بھی بات کرتے ہیں، میں نے اپنی ہر مجلس میں یہ بیان کیا کہ امام کی کوئی بات، امام کا کوئی فعل، یعنی امام کا کوئی کام بھی مرضی پروردگار کے بغیر نہیں ہوا کرتا۔ یعنی امام جو بات کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوں، چاہے وہ اپنے اصحاب سے مخاطب ہو، لیکن امام چاہ رہے ہیں کہ میرا یہ پیغام میرے ماننے والوں تک پہنچے تاکہ میرے ماننے والے اس پر عمل کر کے خوشنودی پروردگار حاصل کرے۔ ایک سوال بھائی محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ موضوع، چونکہ ماہ محرم قریب آ رہا ہے اور ماہ محرم جب آتا ہے تو ایک عزم کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ آتا ہے، اور اس مہینے کا مقصد جو ہے وہ رونا فقط نہیں ہے، وہ فقط ماتم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے اس کا مقصد ہے۔ مقصد محرم یہ ہے کہ ہم پیغام امام حسین کو سنیں، پیغام امام حسین پر عمل کریں، پیغام امام حسین کو دنیا تک پہنچائیں۔ ورنہ اگر ہم رو رہے ہیں اور کسی نے ہم سے پوچھ لیا کہ یہ آنسو کیوں بہا رہے ہو، تو ہمارے پاس وہ جواب نہیں ہوگا کہ جو جواب ہونا چاہیے کہ میں آنسو کیوں بہا رہا ہوں۔ اگر کسی نے ہم سے پوچھ لیا کہ ماتم کیوں کر رہے ہو، تو ہمارے پاس وہ جواب نہیں ہوگا کہ جو سامنے والے کو کنونس کر سکے کہ میں ماتم کیوں کر رہا ہوں۔ اگر کسی نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے جب بھی کوئی غم کی تاریخ آتی ہو سیاہ لباس کیوں پہنا ہے، تو ہمارے پاس وہ جواب نہیں ہوگا کہ جو سامنے والے کو مطمئن کر سکے، کیونکہ فقط رونے سے، فقط ماتم کرنے سے، فقط کالے کپڑے پہننے سے مقصد امام حسین حاصل نہیں ہوگا، اس کے لیے عمل ضروری ہے۔ ایک سوال ہے محمد والے اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں ہو تو پھر ہمیں ایک لطف آتا ہے، ایک معرفت پیدا ہوتی ہے عزاداری کرنے کی، چاہے وہ ماہ محرم کی عزاداری ہو یا چاہے ان ہستیوں کی عزاداری ہو کہ جن کی عزاداری اور جن کا ماتم منانے کے لیے ہم آج اس محفل میں جمع ہوئے۔ ہمارے نوے امام کی ایک حدیث کے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر میں خدا کے دوست
اور باطن میں خدا کے دشمن نہ بنو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ظاہری طور پر جب میں کسی سے ملوں تو لوگ مجھ سے یہ کہیں کہ اس سے اچھا انسان کوئی ہے ہی نہیں، لیکن جب میں تنہا ہوں تو مجھے ایسا لگے کہ جیسے مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، یعنی میں گناہ کے کام میں مشغول ہو جاؤں، حالانکہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جتنا ہم ظاہر میں پروردگار عالم کی اطاعت کرتے ہیں اتنا ہی باطن میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں؟ جب کوئی انسان ظاہری اور باطنی پروردگار کی اطاعت کرتا ہے تو وہ صحیح طور پر امام کا ماننے والا ہوتا ہے۔ قدم قدم پر امام نے یہی میسج دیا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے اصحابوں کے ایگزامپلز کو اپنی زندگی میں اپنائیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سوجہ۔ ایک سوال بج محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والوں کا فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ اسی لیے امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے، ہم بہت چاہتے ہیں کہ جنت میں گھر خریدیں، اب امام بتلا رہے ہیں ہمیں اس کا راستہ کیا ہے۔ میں نے کہا نا عمل ضروری ہے۔ امام کہہ رہے ہیں جس نے خدا کی راہ میں ایک دوست حاصل کر لیا گویا جنت میں اس نے گھر حاصل کر لیا۔ کیا مطلب اللہ کی راہ میں گھر حاصل کر لیا؟ یعنی سچا دوست وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کو برائیوں سے روکتا ہے، جو اپنے دوست کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے، جو دوست دوسرے دوست کو راہ حق دکھاتا ہے۔ تو پروردگار اور ہمارے امام یہی کہتے ہیں کہ سچا دوست یہی ہے۔ اس کا ایک سوال بھیج محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل یہ ہے ہمارے امام کہ جو ہمیں بارہا بتلاتے ہیں۔ امام کی کہی ہوئی ہزاروں باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہزاروں امام کی سنہری باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہم پڑھتے ضرور ہیں، سنتے ضرور ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ انسان جب تک اس پر عمل نہیں کرتا تب تک انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچتا۔ عمل ضروری ہے۔ اب آئیے یہ دیکھیں کہ ہمارے پانچویں امام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ نویں امام کی حدیث آپ نے ملاحظہ کی، اب یہ دیکھیں پانچویں امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ پانچویں امام کہتے ہیں کہ نیکیوں کے 4 خزانے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ وہ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن کو رسول نے جابر کے ذریعے سے سلام بھیجا ہے۔ امام فرماتے ہیں نیکیوں کے 4 خزانے ہیں۔ سب سے پہلا حاجتوں کو پوشیدہ رکھنا، اپنی حاجتوں کو پوشیدہ رکھو۔ یعنی کیا مطلب؟ کسی انسان سے اپنی حاجت بیان نہ کرو۔ اگر وہ تمہاری حاجت کو پورا نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری حاجت کا مذاق اڑائے۔ یعنی ہمارے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ حاجتوں کو انسانوں سے پوشیدہ رکھو، اپنی حاجتوں کو ان سے مانگو کہ جو تمہیں بنا دیکھے دے دیتے ہیں۔ یعنی اللہ سے مانگو اور اہل بیت سے مانگو، انسان سے کبھی توقع مت رکھنا، بلکہ ان سے مانگو کہ جن کو اللہ نے پاور دیا ہے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کا۔ ایک سوال ہے جو محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسرا جو نیکی کا خزانہ ہے وہ کیا ہے؟ کا صدقہ جو جب دو تو چھپا کر دو۔ کیوں؟ اس لیے
کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے اندر کہ وہ جب بھی اس کے سامنے کوئی آتا ہے اور جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ فقیر کو دھتکار دیتا ہے، منع کر دیتا ہے، لیکن جب اس کا دوست یا اس کا جاننے والا اس کے سامنے ہوتا ہے تو وہ اس کے سامنے صدقہ نکال کر دیتا ہے۔ اب جب انسان چھپا کر صدقہ دیتا ہے تو وہ عین پروردگار کے لیے ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، فقط وہ معبود دیکھ رہا ہے کہ جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ لیکن جب انسان دکھاوے کے ساتھ صدقہ دیتا ہے تو انسان اب ریاکاری کر رہا ہے، یعنی لوگوں کے لیے صدقہ دے رہا ہے۔ امام یہ چاہتے ہیں، پانچویں امام، کہ میرا ماننے والا صدقہ جو ہے وہ چھپا کر دے، اس لیے کہ وہ میرا ماننے والا جب صدقہ دے تو چھپا کر دے۔ ریاکاری جب انسان کرتا ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی واہ واہ ملے، پروردگار کی طرف سے کوئی اجر نہ ملے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تیسرا نیکی کا خزانہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے درد کا اظہار نہ کرے۔ انسان کے اندر جو درد ہو اس کا اظہار نہ کرے، کیونکہ امام جانتے ہیں کہ درد دینے والا بھی پروردگار ہے، درد لینے والا بھی پروردگار ہے۔ تو امام یہ چاہتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی درد ملے تو پروردگار سے یہ کہو، پروردگار اگر تم نے مجھے یہ درد دیا ہے تو تو ہی لینے والا ہے، اگر یہ تیرا امتحان ہے تو میں تیرے اس امتحان پر صبر کرتا ہوں۔ اور قرآن ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی جب درد ملے، تیسری اور چوتھی جو خزانہ ہے نیکیوں کا وہ سیم ہے، درد کا اظہار نہ کرے اور اپنی مصیبت کا بیان نہ کرے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں پروردگار کی طرف سے آتی ہیں۔ انسان جب یہ دیکھے کہ ان دونوں چیزوں کے آنے سے اگر وہ پروردگار کے نزدیک ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ یہ پروردگار کی طرف سے امتحان ہے، اور اگر ان درد اور مصیبت کی وجہ سے اپنے آپ کو پروردگار سے دور کرتا ہے تو وہ جان لے کہ پروردگار کی طرف سے یہ عذاب ہے، فوراً جو ہے وہ استغفار کرے، یقیناً پروردگار بڑا معاف کرنے والا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور کیوں نہ ہماری دعائیں قبول ہوں جب ہم دعا کریں، اس لیے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور آنسو بھی کوئی عام آنسو نہیں ہوتے، مظلومیت اہل بیت کے آنسو ہماری آنکھوں میں ہوتے ہیں، اور پھر ہم فرش عزا پر اپنی دعائیں مانگتے ہیں۔ میں بارہا اپنی مجلس میں کہتا ہوں کہ جب کوئی عزادار فرش عزا پر دعا مانگتا ہے تو دعا ایک عزادار مانگتا ہے، آمین حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ، وہ فاطمہ کہ جو ہر فرش عزا پر آتی ہے۔ آج بھی بی بی اس فرش عزا پر آئی ہوں گی اپنے لال محمد تقی کا پرسہ لینے کے لیے۔ ہمارے نبی امام وہ مظلوم امام ہیں کہ جو کمسنی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ عزاداروں، جب نبی امام کو بغداد میں بلایا گیا تو امام رخصت آخر کے لیے نانا کے روزے پر آئے۔ امام کو یاد آیا ہوگا کہ 28 رجب کو میرے دادا حسین بھی اسی طرح اپنے نانا سے رخصت ہوئے ہوں گے۔ میرے نوے امام اپنے نانا سے رخصت ہوئے، اپنی دادی فاطمہ کی قبر پر آئے، رخصت ہوئے۔ عزاداروں، بغداد میں امام پر کیا ظلم ہوا؟ معتصم نے امام کو زہر دیا،
ہائے مظلومیت فاطمہ، نب امام کو زہر ملا، شہزادی فاطمہ نے اپنے اس لال کا بھی ماتم کیا۔ یقیناً شہزادی نے دیکھا ہوگا کہ میرا یہ لال زہر ملنے کے بعد ام الفضل نے جب زہر دیا تو میرا یہ لال کیسے تڑپ رہا ہوگا۔ عزادارو، ذرا سوچے فاطمہ کی مظلومیت کہ کچھ سال پہلے فاطمہ نے یہ بھی دیکھا کہ میرا لال محمد باقر کہ جو کربلا میں موجود تھا اسے بھی حشام نے زہر دے دیا۔ آزادارو، جب میرے پانچویں امام کو زہر ملانا، امام نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ ایک وصیت یہ بھی کی کہ میرے لال جعفر صادق میرے مال میں سے 800 درہم میری عزاداری میں خرچ کرنا۔ شاید امام نے دیکھا ہوگا کہ میرے دادا حسین جب شہید ہوئے تو ان کے ماتم کرنے کے لیے ان کی بہنیں موجود تھی، مگر ان کے ہاتھ بسے گردن بندھے ہوئے تھے، اس لیے شاید میرے پانچویں امام نے یہ وصیت کی۔ ایک اور ہستی کا تذکرہ کرنا ہے، یعنی سفیر حسین مسلم کا تذکرہ کرنا ہے۔ کون مسلم؟ جسے حسین نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا۔ عزادارو، 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن ایک وہ وقت آیا کہ جب مسلم نے نماز عشاء ختم کی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو مسلم یکوتنہا رہ گئے۔ روایت میں ملتا ہے کہ مسلم نے ایک عورت طوا کے گھر میں پناہ لی، مگر وہ وقت بھی آیا کہ جب ظالموں نے حملہ کرنا چاہا، مسلم یہ کہتے ہیں کہ میں گھر کے باہر جا کر حملہ کروں گا، طوا کہتی ہے آپ گھر کے اندر محفوظ ہیں۔ مسلم کہتے میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کسی ناموس کی عزت پر حملہ ہو۔ میں کہوں گا اے مسلم، ذرا شام غریبہ کربلا آ جاتے، آپ کی بیویاں زینب و ام کلثوم کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھی۔ عزادارو، مسلم نے بڑی بہادری کے ساتھ حملہ کیا۔ ایک مرتبہ مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا۔ میں نے مختصر کیا، مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا۔ ابن زیاد کے حکم پر مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ ظالم نے حکم دیا کہ مسلم کے سر کو قلم کر دے۔ ایک مرتبہ مسلم نے کربلا کے راستے کا رخ کر کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا۔ ادھر حسین نے ایک مرتبہ کہا وعلیکم السلام یا مسلم، وعلیکم السلام یا مسلم۔ عباس نے پوچھا اے مولا کس کے سلام کا جواب دیا؟ کہا مسلم نے سلام آخر کیا ہے۔ اے عباس، کیا دیکھنا چاہو گے مسلم کی کیا حالت ہے؟ مسلم عباس کے بہنوئی ہوتے۔ ایک مرتبہ امام نے 2 انگلیاں کھولی، کہا ان انگلیوں کے بیچ میں دیکھو۔ عباس نے کیا دیکھا؟ عباس نے کیا دیکھا؟ بہن کا سہاگ اجڑا کو جلال آیا۔ حسین کہتے عباس جلال میں نہ آؤ، ذرا دارالامارہ کے نیچے کا منظر دیکھو۔ جیسے ہی عباس نے منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک نقابپوش بی بی کھڑی ہے۔ کہا عباس پہچانا، یہ ماں فاطمہ زہرا ہے جو مسلم کا استقبال کر رہی ہے۔ لو عزادارو، یہ کربلا کی پہلی قربانی تھی۔ ایک مرتبہ حسین نے یتیم مسلم کو لیا، سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ مسلم کی یتیمہ کہتی ہے ایسا لگتا ہے میں یتیم ہو گئی۔ کہا بیٹا غم نہ کرنا، ہم تمہارے لیے موجود ہیں، آج سے ہم تمہارے بابا ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے مولا حسین، جو آپ یتیم
یتیم مسلم کو پیار کر رہے ہیں۔ ارے دیکھیے کہیں یہ منظر سکینہ نہ دیکھ لے۔ ارے کل جب شام غریب آئے گی، جب سکینہ یتیم ہوگی، یہی سوچے گی کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیرے گا، ارے کوئی مجھے شفقت سے دلاسا دے گا۔ مگر جب شام غریب آئی، کسی نے سکینہ کے گوشوارے چھینے، کسی نے سکینہ کو تماچے لگا۔ کبھی سکینہ نہر فرات کی طرح اپنے چچا سے شکایت کرتی تھی، کبھی نشیب کی طرف بابا سے کہتی تھی اے بابا تیری سکینہ پر ظلم کی انتہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ